پرچم ہر سو صحابہ کے لہرائیں گے لہرائیں گے، پرچم ہر سو صحابہ کے لہرائیں گے، منکر دشمن جل جل کے مر جائے گا، اونچا صحابہ کا پرچم لہرائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق خلیفہ مقرر کرنے پر عقل کے دائرے میں رہتے ہوئے شیعہ عالم سے چند سوال کریں گے، اور آپ حضرات بغور سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ شیعہ مذہب کس قدر تضاد کا شکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق خلیفہ کون بناتا ہے، اور خلیفہ بنانے میں کیا لوگوں کا اختیار ہوتا ہے یا نہیں؟ شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق اس کی وضاحت کریں اور اس کا جواب۔ اب سن میری بات، اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ اصولوں کے مطابق خلیفہ کون بناتا ہے تو جواب سن لے واضح طریقے سے۔ شیعہ اصولوں کے مطابق خلیفہ اللہ رب العزت بناتا ہے، لوگوں کو ٹکے کی حیثیت بھی نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنائیں، بالکل ان کو حیثیت نہیں ہے، اللہ پاک ہی خلیفہ بناتا ہے۔ اب دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق خلافت منصب ہے یا محض نام ہے؟ اس کی بھی آپ وضاحت کریں۔ تو منصب نہیں تو کیا ہے؟ بندہ منصب نہیں ہے، جو خدا دیتا ہے تو وہ منصب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ خلافت منصب ہی ہے، کیا ہے؟ اب یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ خود خلیفہ کو منصب خلافت میں کیا چیز ملتی ہے جو اس سے پہلے اس کے پاس نہیں ہوتی؟ اس کی بھی آپ وضاحت کریں۔ خلافت الہیہ یعنی ریاست فی الدین و دنیا، دین اور دنیا دونوں میں سرداری تھی۔ قبلہ چوتھا ہمارا سوال یہ ہے کہ حکومت منصب خلافت میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ اگر حکومت منصب خلافت میں داخل ہے تو آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ حکومت منصب خلافت میں داخل ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ یہ بات بھی بالکل ظاہر کر دیں کہ حکومت منصب خلافت میں داخل نہیں ہے۔ وہ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ حکومت داخل ہے منصب الہی میں، حکومت بالکل داخل ہے۔ قبلہ ہمارا پانچواں سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منصب خلافت چھینا گیا یا نہیں چھینا گیا؟ اس بارے میں آپ وضاحت سے۔ وہ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ حکومت داخل ہے منصب الہی میں، حکومت بالکل داخل ہے، لیکن بدھو آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ چھینا جا سکتا ہے یا نہیں، بالکل چھینا جا سکتا ہے۔ قبلہ جتنے سوال ہم نے آپ سے پوچھے تو ان کا نتیجہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ان کے جواب ملتے نہیں ہیں۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ خلافت منصب ہے اور حکومت منصب خلافت میں داخل ہے، اور وہ اللہ رب العالمین نے منصب خلافت دینا تھا اور لوگوں کو منصب خلافت کے بارے میں کچھ اختیار نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ لوگوں نے منصب خلافت چھین لیا۔ جب لوگوں کو کچھ اختیار ہی نہیں تو پھر منصب خلافت لوگوں نے کیسے چھینا؟ تو یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ سارے جوابوں کو اگر ملایا جائے تو آپ کی گفتگو اس قدر جہالت پر مبنی ہے کہ کوئی پاگل دیوانہ مجنوں بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ خلافت منصب ہے اور دینا اللہ نے تھا، لوگوں کو کچھ اختیار نہیں، اور جب لوگوں کو اختیار نہیں پھر لوگوں نے چھین بھی لی۔ پھر اگر لوگوں نے چھین لی تو حضرت علی کے پاس وہ منصب خلافت نہ ہوا، جب منصب خلافت نہ ہوا تو پھر اس صورت میں وہ خلیفہ نہ ہوئے، اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ خلیفہ ہیں بھی صحیح اور منصب خلافت چھینا بھی گیا۔ تو یہ ساری گفتگو، سارے جواب جہالت پر مبنی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ان میں تضاد ہے۔ اور اگر منصب خلافت نہیں چھینا جاتا تو آپ اس بات کا اقرار کریں کہ منصب خلافت تو کوئی نہیں چھین سکتا، اور شیعہ مذہب جو ہے یہ جہالت پر مبنی ہے اور تضاد پر مبنی ہے۔ آپ اس بات کا اقرار کریں کہ منصب خلافت کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو کیوں نہیں چھین سکتے؟ خلیفہ یعنی خلیفہ منصوص من اللہ تو امام علی علیہ السلام ہی تھے، وہ منصب تو نہیں چھین سکتے، وہ چھین سکتے نہیں چھین سکتے۔ قبلہ ایک وائس میں آپ نے کہا کہ منصب خلافت نہیں چھینا جاتا، اور دوسری میں آپ نے کہا کہ منصب خلافت حضرت علی سے چھینا گیا۔
اب آپ کی پہلی بات کو ہم سچا مانیں یا دوسری بات کو سچا مانیں، جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور جس طرح آپ سب کے سامنے اس طرح سارے گروپ کے سامنے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت علی سے منصب خلافت چھینا گیا، اور ساتھ ہی اپنی بات سے مکر جاتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ منصب خلافت تو کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور اگر منصب خلافت حضرت علی سے نہیں چھینا گیا اور کوئی نہیں چھین سکتا تو یہ کون سا مذہب ہے؟ سنی مذہب ہے یا شیعہ مذہب ہے؟ یہ تو سنی مذہب ہوا جس کا آپ نے اقرار کر لیا کہ سچا سنی مذہب ہے کہ حضرت علی سے منصب خلافت نہیں چھینا گیا، اور شیعہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی سے خلافت چھینی گئی وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے اپنے اصولوں پر رہتے ہوئے حضرت علی کی خلافت کے نہ چھیننے کا اقرار کر لیا، اور یہی سنی مذہب ہے۔ یعنی شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شیعہ اپنے مذہبی اصول کے مطابق بھی جھوٹا ہے، اور سنی مذہب سچا ہے کہ حضرت علی کی خلافت چوتھے نمبر کی ہے، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی سے منصب خلافت نہیں چھینا گیا، جبکہ پہلے نمبر پر تو اس کو ملا ہی نہیں۔ جب اللہ نے دیا ہی نہیں تو لوگ کیسے چھین سکتے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حضرات نے گفتگو کو سماعت فرمایا، اور آپ نے سنا کہ شیعہ مذہب کس قدر جہالت پر مبنی ہے اور کس قدر تضاد کا شکار ہے، کہ آپ کے سامنے ہی وہ کہہ رہا ہے کہ خلافت منصب ہے، اور منصب خلافت اللہ تعالیٰ نے دینا تھا، لوگوں کو کچھ اختیار نہیں تھا، اور حکومت منصب خلافت میں داخل ہے، اور ساتھ ہی دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ منصب خلافت چھینا گیا، اور پھر ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ منصب خلافت کوئی نہیں چھین سکتا کیونکہ اس میں تو لوگوں کو اختیار ہی نہیں ہے۔ اس قدر جہالت پر مبنی باتیں کر رہا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ شیعہ مذہب کس قدر تضاد کا شکار ہے اور کس قدر جھوٹ کا شکار ہے، اور کس قدر ان کے علماء اور ذاکر اور ان کی کتابوں میں جھوٹ اور ان کے اصولوں کے مطابق ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ثابت نہیں ہے۔ اگر یہی ہمارا سوال قیامت تک کے لیے ہے، اور شیعہ مذہب کے لیے چیلنج ہے کہ قیامت تک کے لیے شیعہ اپنے مذہبی اصول پر رہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کو ثابت کریں، اور یہ شیعہ مناظر فرمان معصومی اس اپنی جہالت کے ظاہر ہونے کے بعد پھر گروپ والوں کے سامنے اس قدر بھاگا کہ سرمن رائے غار میں ابھی تک ظاہر نہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنے آپ کو دانشور عقل مند کہنے والے وہ لوگ بھی اسی جہالت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ حق بات کو سمجھنے کے باوجود، ان کو جب بتائی جاتی ہے اس کو سوچنے کے باوجود پھر بھی اس جہالت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے سامنے واضح کریں کہ تمہارا مذہب کس قدر جھوٹ پر مبنی ہے، کس قدر تضاد کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جھوٹے مذہب اور ایسے مکاری لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔